الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم إلهي مقصود من طوعي ورضايته إلهي مقصود من طوعي ورضايته محبت و معرفت خود بده غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا۔ ایک اللہ والے کہ دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہیں، آمین کہتے رہیں تاکہ یہ ساری دعائیں اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، بس اللہ تعالیٰ آزمائشوں، امتحانات اور بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں،
حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 20 ستمبر عیسوی 2024 ہم یہاں سورت شہر لال دروازہ مسجد میں جمعہ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے پیارے دلارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہی کی برکت سے اللہ نے ساتوں زمین ساتوں آسمان سجائے، چاند سورج ستارے جتنی مخلوقات نظر آتی ہے جو نظر نہیں آتی ہے، یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ایک اکیلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اس لیے ایک اللہ والا کہہ رہا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ سے مراد حضور پاک، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ جان جہان ہے۔ کیا ہے جان جہان تو سمجھتے نا، جان کے معنی روح، جہان کے معنی دنیا، یعنی پوری کائنات کی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوری کائنات کی روح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جان جہان ہے۔ گر وہ نہ ہوتے نہ جان ہوتی نہ جہان ہوتی، جو کچھ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ آپ بیان فرما رہے تھے اور یہ گجرات کا واقعہ ہے، بلسار کے پاس ایک مدرسہ ہے پارنیرا، پہاڑیوں کے دامن میں مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں بھی حضرت کے ساتھ تھا۔ حضرت بیان فرما رہے تھے اور بیان کرتے کرتے فرمانے لگے، ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے اور انہوں نے بیان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ایک مصرع پڑھا۔ پہلے وہ مصرع سنو، مصرع کیا ہے؟ محمد بشر لیکن لیس کالبشر یاقوت حجر لیکن لیس کالحجر۔ اللہ والا شاعر کہہ رہا ہے یقیناً یاقوت یہ ہے تو پتھر لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں، تمام پتھروں میں ممتاز ہے۔ مسلمانوں ٹھیک اسی طرح دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ، آپ ہیں تو بشر لیکن عام بشروں کی طرح نہیں۔ اللہ نے جو مقام آپ کو دیا آج تک کسی کو ملا نہیں، اور بولو قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں۔ کہ جمعہ کا وقت مختصر رہتا ہے، ایک بات کب سے میرے ذہن میں گردش کر رہی ہے، جب سے میں نے وہ مصرع پڑھا کہ آپ جان جہان ہیں، یعنی جہان کی جان،
اب دیکھو مقام کتنا اونچا. آپ نے بارہا معراج کے عنوان سے سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو ام ہانی کے گھر سے چلے تھے. کہاں سے چلے تھے؟ تو ام ہانی کے مکان میں جس بستر پر آرام فرما رہے تھے تو بستر سے آپ جہاں بیٹھے ہیں ابھی کھڑے ہو جائیں گے تو حرارت، لیکن وہ کتنی دیر رہے گی؟ چند سیکنڈ. آپ کھڑے ہوئے کہ حرارت ختم. یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ام ہانی کے مکان سے جب چلے ہیں بستر سے اٹھ کے تو اتنا سارا سفر، ساتوں آسمان، پھر جنت، جہنم، سدرۃ المنتہا، پھر عرش پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات، اور پھر اللہ کی ملاقات بھی ایسی کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ان حقیقی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. کن آنکھوں سے؟ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اتنا سارا سفر کر کے جب واپس آ رہے ہیں، بھئی ٹائم ہوا کہ نہیں؟ اتنا سفر کرنے میں وقت لگے گا کہ نہیں؟ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے ابھی وہ بستر گرم تھا. بستر کیا تھا؟ کہو سبحان اللہ. بستر کیا تھا؟ گرم تھا. کاش کہ اللہ آپ کو ذوق دیتا ہے. بستر کیا تھا؟ گرم تھا. جس پانی سے وضو بنا کے چلے تھے وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا. پانی ابھی بہہ رہا تھا. اور کنڈی کھول کے گئے تھے. کیا کھول کے؟ کنڈی کو کیا بولتے ہیں؟ ساکر. ناگوری وار میں ساکر بولتے ہیں. ساکر. پہلے تو ساکر چلتی تھی نا، اب ماشاءاللہ کیا کھول کے گئے تھے؟ ساکر. تو ساکر ابھی ہل رہی تھی. ساکر ابھی. تو دنیا حیران ہے، سائنس پڑھنے والے حیران ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے بندہ آئے، بستر گرم، پانی بہ رہا ہے، ساکر ہل رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کی مثال یہ ہے، دیکھو میں بول رہا ہوں تو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، میری آنکھیں ہل رہی ہے، زبان ہل رہی، ہونٹ ہل رہے. اللہ نہ کرے ابھی جان نکل جائے. کیا نکل جائے؟ ارے تم ٹینشن مت لو، یہاں نہیں ہوگا. کیا نکل جائے؟ جان. تو ہاتھ ایسے رہ جائیں گے؟ ارے بھائی ہاتھ ایسے رہ جائیں گے؟ ہونٹ اپنی جگہ، آنکھیں پلکیں اپنی جگہ، زبان اپنی جگہ، بیان اپنی جگہ، سب ایسا ہی ہے. کیا ہو گیا؟ تو کہ جان نکل گئی. کیا ہو گیا؟ تو کہ اب اللہ جان ڈالے تو جیسے اللہ اب 2 مرتبہ جان ڈالے گا، ہاتھ ہلنا شروع کر دیں گے، زبان بولنا شروع کر دے گی، آنکھ دیکھنا شروع کر دے گی، کان سننا شروع کر دیں گے. مشائخ لکھتے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری کائنات کی جان ہے، روح ہے. آپ جیسے بیت المقدس سے سفر شروع کر رہے ہیں تو گویا کائنات سے جان نکل گئی، تو کائنات مردہ ہو گئی، بستر مردہ، پانی مردہ، ساکر مردہ، ہر چیز مردہ ہو گئی. اب آپ جب پورا سفر کر کے واپس آ رہے ہیں اور کائنات میں قدم مبارک رکھتے ہیں تو گویا کائنات میں جان واپس آ گئی. اور جیسے کائنات میں جان آئی، بستر نے حرارت دینا شروع کر دیا، پانی نے بہنا شروع کر دیا، اور کنڈے نے ہلنا شروع کر دیا. ارے سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ناگوری وار کے قبرستان میں بیٹھا ہوں. ارے سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ ہمارے اندر بھی جان پیدا کرے، جان پیدا کرے. اتنا اونچا مقام ہے کن کا؟ حضور پاک. علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو.
آپ یقیناً بشر ہے لیکن ہم بشروں کی طرح نہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا، آج تک یہ مقام اللہ نے کسی کو دیا نہیں اور قیامت تک کسی کو ملنے والا نہیں۔ وہ اللہ کے ولی بس یہ مصرع پڑھ کے یوں رک گئے، یہیں سے چلے تھے نا، محمد بشر لیکن لیس کل بشر، یاقوت حجر لیکن لیس کل حجر۔ ہو سکے تو یاد کر لینا، ہو سکے اپنے علماء سے لکھوا لینا، بہت کام کا مصرع ہے، بہت کام کا مصرع ہے۔ میں ابھی بروڈا گیا تھا تو صادق بھائی پٹیل معاون چیریٹیبل ٹرسٹ والے، انہوں نے لکھوایا مجھ سے کہ لکھ کے دو مولانا، میں پڑھوں گا۔ اس کی فضیلت سنو۔ وہ اللہ والے مصرع پر کے یوں رکے، کچھ بول نہیں رہے، تو جو آگے حضرت کے لوگ تھے انہوں نے دھیرے سے کہا کہ حضرت آگے ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ مصرع پڑھا، آسمان سے ندا آئی۔ کہاں سے آئی؟ آسمان سے ندا آئی کہ اے میرے بندے، تیرا ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا اس پیار سے تذکرہ کرنا ہمیں اتنا پیارا لگا کہ ہم نے تیری تو مغفرت کر ہی دی ہے، یہ جتنے سن رہے ہیں ہم نے سب کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت کر دی، سب کی مغفرت کر دی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب بھی موقع ملتا ہے میں یہ مصرع پڑھ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس میں پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے۔ کس کی بشارت ہے؟ مغفرت کی۔ پھر حضرت نے میری طرف دیکھا، میں ایسے ہی بیٹھا تھا قدموں میں، مجھے کہا مولوی صاحب تم بھی یاد کر لینا، مجھے کہا تم بھی یاد کر لینا۔ اللہ کا شکر ہے مجھے بھی یاد ہو گیا، میں بھی جہاں موقع آتا ہے پڑھ دیتا ہوں، اسی نیت سے کہ شاید اللہ کو پسند آ جائے، اللہ مغفرت کر دے۔ کیا کر دے؟ بولو اللہ۔ اس لیے ہمارے حضرت ایک اور مصرع پڑھتے ہیں، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے۔ ساری زندگی دین کا کام کرنا ہے، جو اللہ توفیق دے، جو خدمت کی اللہ توفیق دے کرو، اس نیت سے کہ ایک بھی قبول ہو گیا تو بولو اللہ کیا کر دے گا؟ مغفرت کر دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ علماء لکھتے ہیں دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بہت پیارا سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام، ان اکثر ما يدخل الجنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کے کرنے پر زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہو جائے۔ ان اکثر ما یدخل الجنہ، کوئی ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے کثرت سے لوگ جنت میں داخل ہو۔ کہاں داخل ہو؟ نہیں، ہم سب کہاں سے آئے؟ ارے ایمانداری سے کہاں سے آئے؟ اور جائیں گے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ گھر واپسی اصل یہ ہے، گھر واپسی اصل یہ کہ کہاں سے آئے اور جائیں گے بھی کہاں؟ انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں گھر واپسی تو کہ ضرور ہوگی، کرنی ہے، اور اس کے لیے تو محنت کرتے ہیں، اور گھر واپسی کہاں کرنی ہے؟ جنت میں۔ کہاں کرنی ہے؟ انشاءاللہ۔ اور میں اسی لیے محنت کر رہے ہیں، اسی لیے تو یہ سارے پروگرام، یہ مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، یہ جتنا کچھ ہم نے جال بچھایا وہ اسی لیے ہے کہ جنت سے آئے ہیں، اللہ پھر ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دے انشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے آسان نسخہ دیا،
کمال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کتنا بڑا ہے کہ ایسا عمل کہ جنت میں کثرت سے داخل ہو. اگر ہم کو پوچھتے تو پوری رات بیان کرتے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. لیکن نبی علیہ السلام کے نبوت کے کمالات میں سے ہے کہ آپ نے ایک جملے میں سمندر بیان کر دی. ایک جملے کتنا آسان. بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِخُلُقٍ حَسَنٍ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اے میرے صحابی دو چیزیں کر لے. ایک اللہ کا تقوی، ایک اللہ کا، بولو اللہ کا تقوی. سمجھتے ہیں کہ سمجھاؤں؟ ارے تقوی تو سمجھتے ہیں. ایک اللہ کا، جہاں رہو کس سے ڈرو؟ اللہ سے. اور نمبر 2، ایک بات مجھے اچانک یاد آئی. یہ CCTV کیمرہ کیا بولتے ہیں؟ CCTV. وہاں شاید نیچے لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ تمہیں CCTV کیمرانی نظر ما چھو ساودھان رہسو. کیا لکھتے ہیں؟ تمہیں CCTV کیمرانہ نیچے چھو ساودھان. تو کیا مسلمان کو یہ بورڈ لکھنے کی ضرورت ہے؟ اس کو تو اللہ نے پہلے سے کیمرہ لگایا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ اوپر والا کیمرہ بھول گیا تو اب اللہ نیچے والے سے یاد دلاتا ہے. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ اوپر والا بھول گیا تو اب اللہ نیچے والے سے کہ بھائی لگا ہے اور اس کا تو پہلے سے لگا ہے. ارے ڈریں گے انشاءاللہ. اور دوسری آسان چیز بِخُلُقٍ حَسَنٍ. کیسے اخلاق؟ بولو اچھے اخلاق. کیسے اخلاق؟ یہ میں حالات پہ مجھے ایک بات یاد آئی. اور ابھی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے، انہوں نے ایک اخلاق پر بہت پیاری رہنمائی کی کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ کے آس پاس میں دیکھو کہ پولیس تھانے کتنے ہیں، پولیس محکمے کتنے ہیں آپ جہاں رہتے ہیں. یہ جو پولیس تھانے، پولیس محکمے جہاں پولیس والے بیٹھتے ہیں، آپ پہلے تو یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے. کس کے لیے؟ ہماری. آپ اچھا گمان کریں گے تو اچھا ہی کرو گے نا. لیکن پہلے سے آپ کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ یہ پولیس والے ظلم کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا ہی کرو گے. آپ پہلے ذہن صاف کرو. کیا صاف کرو؟ آپ یہ ذہن میں بٹھاؤ کہ یہ پولیس والے ہماری حفاظت کے لیے. اب جب یہ تمہارے ذہن میں بیٹھے گا تو آپ کو کبھی اللہ توفیق دے تو صبح 9 بجے 10 بجے اچھی سی چائے بنا کے لے کے جاؤ. کیا لے کے جاؤ؟ سر چائے لائے. نہیں اس کے دل میں بات آئے گی کہ نہیں کہ مسلمان بہت سارا مسلمان، ارے آئے گا کہ نہیں؟ نہیں. ایمانداری سے ہمارے آس پاس میں یہ جو پولیس تھانے ہیں، کبھی ہم خبر لینے گئے؟ ہم تو گالیاں ہی دیتے ہیں. ہم تو یہی بولتے ہیں کہ اے رات بو بدماش. حالانکہ ایسی بات یہ ہماری حفاظت کے لیے رہتے ہیں. رات دن رہتے بیچارے، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے ڈیوٹی کرتے ہیں. تو کبھی کبھار چائے پلانے جاؤ. اب دیکھو کہ افسر کو سگریٹ کی عادت ہے تو اچھا سا بنڈل لاؤ. مجھے نام تو پتہ نہیں چونکہ میری لائن نہیں ہے، لیکن اچھا سا بنڈل لاؤ اور کبھی جا کے سر آپ کے لیے لایا، یہ دبئی سے میں نے منگوایا. نہیں اس کا اثر پڑے گا کہ نہیں؟ بولو میرے بھائیوں، اچھے اخلاق اتنی بڑی دولت ہے کہ کتنا بھی ظالم انسان ہو اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اخلاق سے. کس سے؟ اخلاق. اور یہ چیز آج ہمارے اندر سے بولو نکل. ہمارا مزاج کیا بن گیا کہ کام کرانا ہے تو اب ملیں گے کہ کیوں جنید بھائی کئی سیٹنگ تو ہے، کئی سیٹنگ. کام کرانا ہے تو اب مسئلہ نہیں آتا کہ سیٹنگ حرام ہے کہ حلال ہے، کچھ نہیں.
اور مول صاحب دعا کرو نہیں کام ٹھیک جائے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اخلاق جہاں لکھا نہیں وہاں مسئلہ آتا ہے. اور اپنا کام نکالنا ہے چوری سے تو وہاں حلال حرام سب جائز ہے. وہ بد اخلاقی ہے سیٹنگ. اور یہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اخلاق ہے. آپ یہ نیت کر لو کہ ہم ان افسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس سے مسلمانوں کا بھلا ہوگا. یہ مسلمانوں کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے. کبھی موقع آیا تو مسلمانوں کی رعایت کریں گے. اگر اس نیت سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس پر اللہ تمہیں اجر بھی دے گا انشاءاللہ. کیا دے گا بولو؟ اجر بھی دے گا. میں بڑی بات نہیں کرتا لیکن مجھے یاد آیا سر کو دیکھ کر. مہاراشٹر میں ایک علاقے میں تھا آشٹی میں مہاراشٹر میں. تو بیان تو میرا ایسا مسجد میں تھا لیکن میں نے صرف بیان میں اتنا بولا تھا کہ یہ جو باہر پولیس والے ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے آئے ہیں. مسلمانوں ان سے محبت کرو, ان کا ساتھ دو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ حیران ہوں گے نور بھائی, آج کئی سال ہو گئے جنید بھائی, میں جب بھی آشٹی جاتا ہوں وہ پولیس افسر سادہ ڈریس میں اپنے بچے کو لے کر آتا ہے اور میرے پاس بالکل آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے مولانا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھونک دو, اس کو دعا دو. اور پانی کی بوتل لے کے آتا ہے کہ مولانا اس میں پانی بھی پھونک دو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ میرا سارا گھر آپ کا یہ پانی پیتا ہے. میں نے جیب سے کچھ دیا؟ ارے بولو نا بھائی. ارے میں نے جیب سے کچھ دیا؟ ہم تو لیتے ہیں, دیتے کھائے. میں نے دیا کچھ, صرف میں نے یہ کہا کہ ان سے اچھا سلوک کرو. یہ اچھا سلوک کرو اتنا بیان کرنے پر اتنا وہ متاثر ہے کہ ہر سال پابندی سے آتا ہے. بچے سے پھونک مرواتا ہے, پانی پرواتا ہے, گھر والوں کے لیے دعا کرتا ہے. کبھی کبھی وہ جن کے گھر میں جاتا ہوں ان کے ذریعے فون کرواتے ہیں کہ وہ تمہارے گجرات والے مولانا کو فون کرو, گھر میں یہ مسئلہ ہے, دعا کر دے. حالانکہ ہم نے کچھ دیا, صرف بیان کیا. تو آپ سوچیں اگر آپ جا کر کبھی چائے پلا دیں, کبھی آپ نے سگریٹ پلا دی, کبھی اللہ نے زیادہ توفیق دی اچھی گھڑیال دیا ہے, کبھی کپڑا دیا ہے, تو اس کے اثرات کتنے ہوں گے؟ نہیں, اچھا سلوک کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ارے کریں گے. یہ اخلاق ہے کن کے؟ حضور پاک. اچھا, اب یہ اچھے اخلاق پر اللہ کیا دیتا ہے؟ میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم علینا, آپ فرماتے میں امریکہ میں تھا اور یہ واقعہ بھی امریکہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جس کو اولاد نہیں, صرف وہ اس کا شوہر, دو ہی رہتے تھے میاں بیوی. اتفاق سے کسی وجہ سے شوہر کا انتقال ہو گیا, لیکن شوہر بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا. تو $5 لاکھ بیوی کے اکاؤنٹ میں آئے, وہ شوہر کے. کتنے ڈالر؟ ابھی حساب مت کرنا کہ انڈیا کے کتنے بنتے ہیں, ورنہ لوگ بیان نہیں شروع کر دیتے حساب دی. باہر جا کے حساب کر لینا. کتنے ڈالر آئے؟ 5 لاکھ. یہ عورت گھر میں اکیلی بور ہو رہی ہے, تو اس کو ایسا ہوا کہ تھوڑا باہر نکلوں تفریح کے لیے, تھوڑا من ہلکا ہو, اچھا لگے. تو یہ اپنی 4x4 بڑی کار, بڑے ٹائر کی, وہ لے کے نکلی. اللہ کی شان دیکھیں, راستے میں ٹائر پنچر, تو اس نے گاڑی سائٹ پہ لگائی. اب وہ باہر سڑک پہ نکلی, امریکہ کی سڑک ہے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ دے رہی, کوئی رکنے کو تیار. ہمارا انڈیا ہوتا تو 50 لوگ جمع ہو جاتے. وہاں کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, سب بیزی. یہاں سب ایزی, وہاں سب بیزی. اور یہاں آپ ابھی محلے میں گشت لگائیں گے شام کو تو 50 بچے اوٹے پہ موبائل لے کے ملیں گے.
کچھ کام ہے ہی نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے یہاں بیکار لوگوں کی بھرمار ہے، بیکاروں کی، اور وہاں ہر بندہ کام کی تلاش میں ہے کہ جاب مل جائے، جاب مل جائے، جاب مل جائے۔ اللہ ہمیں اپنی جوانی کام میں لگانے کی توفیق دے، بیکار کے بیٹھنے سے اللہ بچائے، بیکار کے بیٹھنے سے بچائے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا وہ ہاتھ دے رہی ہے، کوئی رکتا، وہ پسینہ پسینہ ہو گئی، کوئی رکتا نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک گاڑی نے بریک لگائی، سائڈ پہ کی، تو وہ عورت حیران ہے، دیکھا تو اس میں سے ایک نوجوان گورا سا بچہ نکلا، نوجوان بچہ۔ اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، باہر آیا، اور اس نے اس عورت سے کہا کہ بہن دھوپ ہے، آپ کو بہت پسینہ آیا ہے، آپ ایک کام کیجئے، میری گاڑی کا اے سی چالو ہے، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں یہ اچھے اخلاق ہے کہ نہیں؟ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور تمہاری گاڑی کی چابی دے دو، میں ٹائر بدلتا ہوں۔ اس کو اے سی میں بٹھایا، یہ باہر گیا، وہ ٹائر نکالا، ادھر سے وہ نکالا، لگایا، سب کمپلیٹ کیا۔ وہ عورت سائڈ کے میرر سے دیکھ رہی ہے کہ کتنا پیارا نوجوان ہے، اور میری اتنی مدد کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ اس کو کچھ گفٹ دینا چاہیے۔ کیا دینا چاہیے؟ کچھ گفٹ، ہدیہ دینا چاہیے۔ تو اس نے $500 نکالے۔ کتنے؟ 500۔ یہ سوچ کر کہ میرے اکاؤنٹ میں تو 5 لاکھ ہے، بہت ہے، 500 نکالے، مٹھی بند کی۔ جب وہ ٹائر کمپلیٹ کر کے آیا کہ بہن آپ کی گاڑی کی چابی آپ لے کے جاؤ، پھر میں نکلتا ہوں، تو اس عورت نے یوں ہاتھ میں دیا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہدیہ دیتی ہوں۔ تو اس نے واپس کر دیا۔ کیا کر دیا؟ واپس۔ اور انگلش میں ایک فقرہ استعمال کیا، اس فقرے کا میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں، میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت، میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت، اور اس سے جو سکون ملے وہ ہے میری اجرت، اس سے جو سکون ملے وہ ہے میری۔ واللہ آپ اللہ کے لیے کسی کو صرف پانی پلا کے دیکھو کتنا سکون ملتا ہے، لیکن پلائے تو صحیح۔ زمانہ ایسا ہے کہ باپ کو پلانے تیار نہیں تو کسی اور کو کیا پلائیں گے؟ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط؟ فقرہ تو یاد رہ جائے گا، میری زندگی کا مقصد کسی کی، اور اس سے جو سکون ملے وہ ہے میری۔ اس عورت کے ذہن میں فقرہ پھر رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں۔ کیا سوچ رہی ہے؟ ایسے لوگ بھی، چونکہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ اوے ہارا لوگو یاد نہیں، اوے ہارا لوگو، تو وہ سوچ رہی ہے کہ ایسے لوگ ابھی بھی ہیں، اور کار چلا رہی ہے۔ وہ بھی چلا گیا، یہ چلی گئی، اس کو بھوک لگی تو سوچا کھانا کھا کے جاتے، تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی، ہوٹل میں جا کے بیٹھی ٹیبل پر، تو ایک نوجوان بچی جینس کی پتلون ٹی شرٹ پہنی ہے، وہ آئی مینیو پیپر لے کر، اور پلیٹ رکھی، مینیو پیپر رکھا، اس نے کھانا آرڈر کیا۔ تو یہ عورت بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہے کہ یہ جو بچی آتی ہے جاتی ہے، اس کا پیٹ اٹھا ہوا ہے۔ پیٹ کیا تھا؟ پیٹ کیا تھا؟ اٹھا ہوا۔ چونکہ یہ بھی عورت تھی، یہ سمجھ گئی کہ اس کو حمل ہے۔ کیا ہے؟ حمل ہے۔ جب کھانا سب آ گیا تو اس نے اس کو بٹھایا کہ بیٹی بیٹھو، وہ بیٹھ گئی، نام پوچھا، نام پوچھنے کے بعد کہا کہ بیٹی ایسا لگتا ہے حمل ہے؟ کہا حمل ہے۔ کہا ایسا لگ رہا ہے کہ 7-8 مہینے ہو رہے ہیں؟ کہا بالکل 8واں مہینہ جا رہا ہے۔ کون سا مہینہ جا رہا ہے؟ 8واں۔ تو اس عورت نے کہا کہ بیٹی یہ تو تیرے آرام کے دن ہیں، ان دنوں میں تجھے آرام کرنا چاہیے، تو کام کر رہی ہے ہوٹل میں۔ تو اس نے کہا کہ مجبوری کام کرواتی ہے۔ مجبوری بولو، آج مسلمانوں کی بہت بچیاں جو زنا میں بھی جا رہی ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے مجبوری زنا کرواتی ہے۔ بولو مجبوری زنا۔ مسلمان جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ برابر نہیں دیتے تو یہ غریب لوگ گناہوں کے کاموں میں جاتے ہیں۔ اس نے کہا مجبوری کام کرواتی ہے۔
کہا بیٹی کیا مجبوری؟ کہا جس شہر میں رہتی ہوں یہ بچہ جننے کی فیس $5000 ہے۔ کتنی ہے؟ $5000۔ میری تنخواہ ہوگی، میرے شوہر کی تنخواہ ہوگی تو 5000 بنیں گے، اس لیے میں کام کر رہی ہوں تاکہ یہ 5000 جب ہسپتال میں دوں گی تو یہ بچہ پیدا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ لوگ ایسے بھی زندگی گزارتے۔ جب یہ پلیٹ اٹھا کر جانے لگی، اس نے اپنا پرس کھولا، چیک بک نکالی اور اس میں $5000 لکھ دیے، $5000 کا چیک لکھا، نیچے دستخط کی اور نیچے اس نے انگلش میں وہ فقرہ لکھ دیا، میری زندگی کا مقصد کسی کی خدمت اور اس سے جو سکون ملے وہ ہے میری اجرت۔ گھڑی کر کے کور میں ڈالا اور کہا بیٹی گھر لے جا کے کھولنا، یہاں مت کھولنا، گھر لے جا کے کھولنا۔ یہ گھر گئی، شوہر انتظار میں تھا، دونوں بیٹھے۔ شوہر نے پوچھا کیا بنا؟ تنخواہ ہوئی؟ کہا 2 دن بعد ہو جائے گی، تم فکر مت کرو، تنخواہ ہو جائے۔ کہا کوئی بات۔ اس کو اچانک یاد آیا کہ ریسٹورنٹ میں ایک عورت آئی تھی، وہ مجھے ایک لفافہ دے کر گئی، کہا جلدی سے لا۔ وہ لفافہ لے کر آئی تو وہ نوجوان بچہ لفافہ کھول کے زاروں قطار رو رہا۔ کیا کر رہا ہے؟ زاروں قطار رو رہا ہے، آنسو بہ رہے۔ تو اس نے پیر پکڑ لیے، کیوں روتا ہے؟ روتا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا ایک تو آنسو اس پر ہے کہ میرے اللہ نے $5000 بھیج دیے۔ کتنے بھیج دیے؟ $5000۔ اور دوسرا رونا اس پر ہے کہ یہ جو نیچے فقرہ لکھا ہے تو جانتی نہیں ہے میں نے جس عورت کی گاڑی کا ٹائر بدلا تھا وہ عورت مجھے $500 دے رہی تھی، میں نے اللہ کے لیے واپس کیے کہ نہیں چاہیے، میرے اللہ نے وہ $500 5000 بنا کے میرے گھر واپس کر دی۔ ارے کریں گے خدمت اللہ کے لیے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔